اس روئے زمین پر آج کے دن ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی جس کو آسمان نے اس سے قبل نہ کبھی دیکھا ہوگا، اور اس زمین پر ایسا کسی کا خون نہ بہا ہوگا۔ آج کی یہ تاریخ عراق کے ایک بے آب و گیاہ میدان کربلا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے نونہالوں اور شہزادوں کے خون سے بھری ہوئی تھی۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ آج کا وہ خونی منظر ہے جس کو یاد کر کے دنیا کپ کپاتی ہے۔ جو اہل دل حضرات ہیں آج بھی وہ رو پڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عشق اور ہماری محبت غلبے سے زیادہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کے ایک ٹکڑے کی حد درجہ اپنی جان سے زیادہ عزت کرتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے شہزادے جن کو حضور نے چوما ہے، ان کے لیے جو حالات پیش آئے، ایک درد دل رکھنے والا پریشان تو ہوتا ہی ہے، اور جب جب سنتا ہے زارو قطار روتا بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ امام حسین کا یہ ذکر کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیا اب کوئی دوسرا نبی آئے گا؟ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور ان کی امت بھی قیامت تک کے لیے، کوئی دوسری امت بھی نہیں آئے گی، کوئی دوسری کتاب بھی نہیں آنی ہے، کوئی دوسرا نبی بھی نہیں۔ اسی لیے امام حسین جیسا نواسہ رسول اب قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ کوئی اور نبی آئے گا اس کا نواسہ ہوگا، یہ تو ممکنات میں سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے امام حسین شہید کربلا کی حیثیت اور ان کی داستان ویسی ہی زندہ ہیں جیسے اسلام زندہ ہے۔ اسی لیے کل میں نے آپ کے سامنے ایک شعر عرض کیا تھا، شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا حسین زندہ ہے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا کہ حسین زندہ ہے۔ اس پر امام حسین شہید کربلا کا احسان عظیم ہے۔ آج ہمیں داستان کربلا سنانی ہے، اس سے قبل میں آپ کو اہل بیت اطہار کی فضیلت پر جو قرآنی آیات آئی ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ میرا مولا قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، 25ویں پارے کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول، آپ اپنے غلاموں سے فرما دے کہ میں تم سے کسی بات کی اجرت نہیں مانگتا۔ یقیناً رسول کا بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، رمضان دیا، رحمان تک پہنچایا، لیکن رسول پاک کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں ان تمام کاموں پر میں تم سے کسی کا معاوضہ یا بدلہ یا اجرت نہیں مانگتا، بلکہ رسول سے یہ فرمایا گیا بس اتنی بات ہے کہ اپنے غلاموں سے کہہ دے میرے اہل بیت کی محبت کرو۔ اہل بیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان پاک، اور خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی بیٹیاں، اور اس میں اخص الخاص سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حیدر کرار، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ رسول اللہ کے اہل بیت سے ہیں۔ خاندان نبوت جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہیں، اور مشہور پورے زمانے میں یہ پنجتن پاک سے یہی اشخاص قدسیہ ہیں، جس کو عربی میں بھی یہ کہا گیا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی فضیلت میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ اے لوگو، میرے اہل بیت تمہارے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جب طوفان آیا تھا تو پورے روئے زمین پر صرف ایک کشتی باقی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں جو سوار تھا بس وہی بچا، باقی سب پوری دنیا میں غرق ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے اہل بیت کی مثال اس کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت کا دامن چھوٹے تم سے یا نفرت آ گئی، نعوذ باللہ تم نے اپنا ایمان برباد کر دیا، تم نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت میں انتقال کر جائے وہ شہید کی موت مرے گا، اس کو شہادت کا مقام مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت پر ایک دو نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب حسینا فقد احبنی،
اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سب سے محبت کر جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں ان سب سے تو محبت فرما۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ تو شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت پاک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کو 4 سال ہوئے تھے۔ 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا اور آپ کا نام حسین رکھا، اور اس شہزادے کی پرورش میں اتنے ناز و نعم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وقت ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جو بی بی ماریا قبطیہ کے پیٹ سے تھے۔ اسی وقت یعنی ان کی عمر بھی تقریباً 6 ماہ کے آس پاس تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا کے نونہال حضرت امام حسین کو اور حضرت ابراہیم کو دونوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی منشا یہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف بیٹا ہے، 2 بیٹوں کے انتقال کے بعد یہ تیسرے بیٹے تھے ابراہیم، اور ایک طرف نواسا ہے حسین۔ دونوں کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، جبرائیل میں نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ چند ہی دن نہ گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اس کا غم تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ 6 ماہ کے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ صحابہ میں یہ فرماتے میرے آقا کہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے انتقال پر غم مجھے ہوتا، لیکن حسین کے انتقال پر میری بیٹی فاطمہ بھی غمگین ہوتی اور میں بھی غمگین ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادہ گلگوں قبا، جن کو کہا گیا ہے حیدر کرار کے لال، بچپن سے ذہین و فتین تھے، اور کیوں نہ ہو جنہوں نے رسول اللہ کا لعاب پاک چوما ہو، جن کی زندگی کی ابتدائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آغوش تربیت میں ہوئی ہو۔ صرف 2.5 سال کی عمر تھی سیدنا امام حسین کی۔ مسجد نبوی شریف میں جایا کرتے تھے۔ 2.5 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بہت چھوٹی سی۔ مسجد نبوی میں جاتے اور واپس گھر آتے حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، امی جان میں بتاؤں نانا کیسے خطبہ دیتے ہیں، ممبر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے چڑھتے ہیں، اور ماں کو سامنے بٹھاتے، ایک چھوٹا سا تخت رکھتے اور اس پر چڑھتے۔ حضرت فاطمہ ان کے خطبے کے الفاظ سنتی۔ ایک دن اپنے شوہر نامدار حضرت علی سے کہا، تمہیں پتا ہے میرا بیٹا حسین اتنی سی عمر میں جاتا ہے مسجد نبوی اور رسول اللہ کا خطبہ سن کر آتا ہے اور مجھے پھر سناتا ہے۔ حضرت علی نے کہا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چھپ کر ایک پردے کے پیچھے کھڑے رہے، اور خطبہ رسول ہونے کے بعد امام حسین ننی ننی ٹانگیں ہیں، چھوٹا سا قد ہے، گھر تشریف لائے۔ ماں نے کہا، بیٹا آج نانا نے کیا خطبہ دیا؟ کہا، پورا سناتا ہوں۔ اس تخت پر چڑھ گئے، کیونکہ حضرت علی سامنے ہوتے تو نہیں کہتے۔ تخت پر چڑھ گئے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا، الحمدللہ کما ینبغی لجلال وجہہ القدیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ الفاظ قدسیہ بیان کرتے رہے، حضرت علی سنتے رہے۔ پورا خطبہ من و عن لفظ بلفظ حضرت امام حسین نے سنایا تھا۔ 2.5 سال کی عمر میں حضرت علی باہر آ گئے اور کہا، فاطمہ میں یہ اس بات میں حیرت میں ہوں کہ 2.5 سال کی عمر میں حسین نے وہ یاد کیا جو بوڑھے اپنے زمانے میں یاد نہیں کر سکتے، یا بڑی عمر کے لوگ یاد نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد سیدہ کائنات کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت علی نے کہا، سچ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ان دونوں شہزادوں کو رسول اللہ کی وراثت مل گئی ہے، اور حسین سے میرے آقا کا دین چلے گا۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آئیں دونوں بچوں کو لے کر، اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کو کچھ عطا کریں۔ حضور نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا کہ حسن کو میں نے اپنی بہادری اور اپنی سرداری عطا کر دی، اور حسین کو شجاعت اور استقامت اور دلیری میں نے عطا کر دی، امام حسین کو اور سخاوت عطا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے ان دونوں بچوں نے پایا ہے، اور ان دونوں بچوں کی ناراضگی کو کبھی حضور برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے دل آزاری کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ مشہور واقعہ ہے، دونوں بچوں نے تختیوں میں ایک تحریر لکھی اور اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا، ماں فیصلہ کر کے بتاؤ حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی؟ سلیٹ پر جو لکھا جاتا تھا پہلے، سیدہ کائنات نے دیکھا اور فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا کہ کس کی تختی کو اچھا کہا جائے۔ ایک کو کہیں تو دوسرے کو غم نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ کہا، بیٹا یہ فیصلہ تم اپنے بابا کے پاس لے جاؤ، ابا جان تمہارے فیصلہ کریں گے۔ حیدر کرار کے پاس دونوں شہزادے آئے، انہوں نے بھی دیکھ کر کے یہ محسوس کیا کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا کہوں تو حسین کو برا نہ لگے، اور حسین کی تختی کو اچھا کہوں تو حسن کو برا نہ لگے۔ آپ نے کہا، بیٹا یہ فیصلہ مجھے نہیں آئے گا۔ جو حیدر کرار بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے،
وہ اپنے ان دو شہزادوں کی دل آزاری پسند نہ کرتے ہوئے کہا یہ فیصلہ رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں چھوٹی عمر کے شہزادے آئے اور اپنی تختیاں دکھا کر پوچھا کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ وہ رسول کائنات مالک و مختار نبی احمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغور دیکھتے رہے، اور پھر آپ نے بھی ارشاد فرمایا یہ فیصلہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ رب العالمین تو فیصلہ فرما، میرے حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی ہے؟ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو جنت سے ایک سیب دے کر بھیجا، کہا یہ سیب اوپر سے گراؤ، جس کی تختی پر گرے اس کی تختی اچھی مانی جائے گی۔ جبرائیل امین نے اوپر ہوا سے ان دو تختیوں پر وہ سیب گرایا۔ یہ واقعہ جہاں پیش آیا تھا مدینے کا وہ ایک علاقہ کافی سالوں تک محفوظ رکھا گیا تھا۔ دونوں بچے تختیاں لیے کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیکھ رہے ہیں، حیدر کرار دیکھ رہے ہیں، اور فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہیں یہ فیصلہ اللہ کا کیا ہوگا۔ دونوں تختیاں جب لے کر کھڑے تھے، سیب آسمان سے گرا اور آدھا آدھا ہو کر دو ٹکڑے ہو کر آدھا ادھر گرا اور آدھا ادھر گرا۔ رب کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ دونوں میں سے کسی کی دل آزاری ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دونوں کی تختیاں پسند فرمائی۔ عزیزان گرامی اوقات، ایک مرتبہ حضور گھر تشریف لائے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا شہزادے کہاں ہیں؟ کہا میں ڈھونڈ رہی ہوں، کب سے غائب ہیں، نہیں نظر آتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود باہر نکلے۔ حضرت فاطمہ بے قرار تھی، بے چین تھی، اور اس کے بعد ڈھونڈنے پر ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ گھبرائی آئی، حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ، یہ دونوں شہزادے تنہا نہیں سو رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں کی جھرمٹ سایہ کیے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت پہ اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں کی کشتی ہو رہی ہے گھر کے اندر، اور بچوں کو کشتی کھیلنے کی پریکٹس کروائی جاتی تھی، کیونکہ وہ خاندان نبوت ہے اور عرب کے لوگ بچپن سے بہادر بناتے تھے، سپاہی بناتے تھے۔ امام حسن بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں، اور دونوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کشتی لڑوا رہے ہیں، لیکن حضور کس کی طرفداری کر رہے تھے؟ امام حسن کی، بڑے بیٹے کی، اور ہمیں حسن کو کہہ رہے تھے کہ حسن تم حسین کو ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے گراؤ، ادھر سے گراؤ۔ حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی اور عرض کیا ابا جان عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کا ساتھ لیا جاتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی حمایت میں ماں باپ کھڑے رہتے ہیں، آپ تو بڑے حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، ادھر سے حسین کی سپورٹنگ میں جبرائیل امین اترے ہوئے ہیں، وہ ان کی حمایت میں ہیں، اور ادھر سے میں حسن کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ وہ گھرانہ تھا، ایک طرف سید الملائکہ ہے اور ایک طرف سید الانبیاء ہے۔ میرے عزیزو دنیا میں ایسا گھرانہ نہ ہوا تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے گھر بھی آتے تو انداز کیا تھا؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور اسی لیے امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مدح خان اہل بیت ہے، کس زبان سے ہو بیاں، مدح خان اہل بیت خود خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیاں۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں اپنی جگہ پر، لیکن قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی علائش اور نجاستوں سے اس گھر کو خوب پاک کر دے۔ اللہ کا یہ فرمان کہ اس گھر کے لیے اللہ فرماتا ہے ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی علائش سے میرے نبی کے گھرانے کو اللہ نے پاک فرما دیا ہے۔ اور دوسری آیت وہ بھی ہے، اس گھرانے کی فضیلت میں آپ کو پتہ ہے، دونوں بچے ایک بار بیمار ہوئے تو گھر والوں نے یہ منت کر لی تھی، حضرت فاطمہ کی جو کنیز تھی فضہ، انہوں نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے۔ پورے گھر والے، بچے صحت یاب ہو گئے، روزہ رکھا، لیکن گھر میں قناعت فاقہ کشی ایسی ہوتی تھی کہ حضرت علی دن بھر مزدوری کر کے جو رقم لاتے تھے 2 درہم، جس سے آٹا اتنا خریدا جا سکتا تھا 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ حضرت علی آٹا لے کر آئے شام کے وقت اور روٹیاں بنائی 5 روٹیاں۔ اسی وقت دسترخوان پر جب بیٹھے افطار کے لیے ایک مسکین آیا اور کہنے لگا اے اہل بیت، اے رسول اللہ کے لجپال گھرانے والوں، سخی گھرانے، میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ۔ 5 روٹیاں اس مسکین کی جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر افطار کر لیا۔ دوسرا دن آیا، انہوں نے پھر روزہ رکھا، اور آج کے دن حضرت علی دن بھر کام کرتے رہے اور پھر رات شام کے وقت مختصر سا آٹا لائے اور پھر روٹیاں گوندی گئیں، اور 5 روٹیاں بنی تھی کہ افطار کے عین وقت ایک یتیم بچہ آیا اور کہا میرا باپ نہیں، میں نے تو کئی دن ہو گئے نرم غذا کھائی نہیں، مجھے کھانا نہیں ملا ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ یہ روٹیاں اٹھا کر بھی دے دیا۔ تیسرا دن تھا روزے کا، آج کے دن بھی
یہ مزدوری کے بعد جو آٹا لایا گیا 5 روٹیاں بنی. افطار کا وقت تھا. عنقریب ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آیا. کہا زمانہ بیت گیا, جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کھانا کہاں مل سکتا ہے, تو لوگوں نے تمہارے گھر کی طرف اشارہ کیا. یہاں سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے پوری روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو بھی دے دیا. پہلا دن مسکین کھایا, دوسرے دن یتیم کھایا, تیسرے دن جیل کا قیدی کھایا, اور 3 دن کے بعد ان کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا. یہ طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے بچے دیوار کے اندر, اور گھر کے اندر کسی کو آواز نکالنے تک کی طاقت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, دیکھا ان کی آنکھیں اندر جا چکی ہیں, پیٹ دبا ہوا ہے اور کوئی اٹھنے کے قابل نہیں. پوچھا فاطمہ کیا بات ہے, کیا حال ہے, یہ بیمار ہو یا کس بات کی یہ اس طرح کا غم ہے؟ حضرت فاطمہ نے واقعہ سنانا چاہا. اسی اسنا میں جبرائیل امین علیہ السلام آیت قرآن لے کر نازل ہوئے. آیت قرآن لے کر کے آئے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر میں یہ ارشاد فرمایا, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے کی, کہ اہل بیت نے ایک دن مسکین کو, ایک دن یتیم کو, اور ایک دن قیدی کو کھانا کھلایا, اور ان سے کوئی جزا نہیں مانگی, ان سے کوئی بدلہ نہیں مانگا. اے رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ اللہ کی طرف سے فرمان تھا, آپ اپنے گھر والوں کو بشارت دے دیں کہ وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے. نہ مسکین آیا, نہ یتیم آیا, نہ قیدی آیا, وہ جو بھی آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا. پھر جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اتارا گیا. عزیزان گرامی وقار, یہ ہے اہل بیت اطہار کی مختصر جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں, تاکہ ہمارا ذہن تیار ہو ہم کس گھرانے کی بات سننے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے میرے آقا نکلے تھے. حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن یہ معاملہ ہوتا ہے مباہلہ. عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا, حضور نکلے تھے, لیکن اللہ نے فرمایا اے رسول آپ اپنے بیٹوں کو لے لیں, اپنے بیویوں, اپنی عورتوں کو لے لیں, اور خود بھی جائیں. اس وقت رسول پاک اس مباہلے کے لیے جن کو لے کر چلے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی تھے, حضرت فاطمہ تھی, حضرت امام حسن اور امام حسین. انہی لوگوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجران گئے تھے. عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ پہلے تو بہت ڈینگے مار رہا تھا کہ ہم مباہلہ کریں گے. بعد میں جب حضور کو دور سے آتے ہوئے دیکھا, اپنی چھت پر کھڑے ہو کر سارے عیسائیوں کو بلایا اور پوچھا کس کو تم نے بلا لیا مباہلے کے لیے؟ کہا یہ عرب کے جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا منع کر دو, ختم کر دو یہ مباہلہ. کہتا ہے قسم اس خدا کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, اگر مباہلہ ہو گیا تو یاد رکھ لینا قیامت تک روئے زمین پر پھر کبھی کوئی عیسائی آ ہی نہیں سکے گا. یہ سچے رسول کا چہرہ ہے, اور ان کے ساتھ جو شہزادے ہیں یہ گلگوں قبا, ان کے چمکدار چہرے سچائی کی علامت ہے. یہ وہ خاندان نبوت ہے, یہ وہ خاندان اہل بیت ہے. عزیزان گرامی اوقات, لیکن المیہ یہ ہے کہ اس رسول کی امت نے اسی خاندان کو بے آب و دانہ اس طرح سے تڑپایا ہے کہ روحیں کانپ جاتی ہیں. ایک عام آدمی کے ساتھ ہونے والے حادثات کو بھی ہم سیریسلی لیتے ہیں اور غم ہوتا ہے, اور جہاں سے ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے, جہاں سے ہماری محبتیں وابستہ ہیں, اس خاندان کے لیے ہم جان لٹانے کو تیار ہوتے ہیں. تب پھر ان پر آئے ہوئے ان تمام معاملات کو سنتے ہیں تو یقیناً کلیجہ منہ کو آتا ہے. معاملات کیا ہوئے اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب یہاں سے ہم واقعات کربلا کو شروع کرتے ہیں. امام علی مقام مدینے سے نکل کر مکہ جا چکے تھے, اور مکہ میں کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے, اور آپ کوفہ جانے پر بضد تھے, اصرار کر رہے تھے. صحابہ نے روکا, منع کیا, کسی نے بھی جانے کا مشورہ نہیں دیا. تو پھر اخیر میں امام حسین نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ کوفہ کے حالات دیکھو اور مجھے خبر کرو. امام مسلم گئے, حالات اچھے تھے, 60,000 کے قریب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے, اور خط لکھ کر کے بھیج دیا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لائیں, کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں. لیکن ہوا کیا, یزید نے وہاں کے گورنر کو بدل کر کے نیا جلاد گورنر بنایا, عبید اللہ بن زیاد کو. وہ آتے ساتھ ظلم کی ایسی تاریخ اس نے رقم کرنا شروع کر دیا. کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا, دھمکیاں دیا, قتل کیا. صحابی رسول حامی بن عروہ کو قتل کیا, اور جتنے وہاں پر اہل بیت کے جانثار تھے ان کو مارنا شروع کیا. اور امام مسلم بن عقیل کا بھی قتل ہو گیا, ان کے بچوں کا بھی قتل ہو گیا. یہ حالات امام حسین تک نہیں پہنچے تھے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی کر رہے تھے کہ کوفہ سے مجھے 2 خط آ گئے میرے بھائی کے کہ حالات اچھے ہیں, مجھے نکلنا ہے. اب سنیے, مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں, 4 ذی الحجہ کی تاریخ ہے, 6 دن کے بعد تو حج ہونا ہے. ذی الحجہ کی 4 تاریخ, اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام.
دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے، لیکن امام علی مقام 4 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس اسنا میں کئی صحابہ درمیان آئے۔ امام علی مقام ہر بات یہی کہتے تھے، اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ کوفہ والے دھوکہ کر جائیں گے، دغا بازی ہیں، آپ کے والد وہیں قتل ہوئے، آپ کے بھائی شہید ہو گئے، اب آپ کے ساتھ کہیں کوفہ والے دھوکہ کر کے آپ کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں۔ امام علی مقام یہ کہتے تھے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھا ہے، اتنا ہی ہمیں ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو بہرحال امام علی مقام کا یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا، تو وہاں پر جو سعید نام کے گورنر تھے مکہ میں، انہوں نے فوجیں بھیج دی امام علی مقام کو روکنے کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر کے حامی طاقت کے بل بوتے امام علی مقام کو روکنے کی کوششیں کی، مڈبھیڑ بھی ہو گئی، ہلکی پھلکی جنگ بھی ہو گئی امام علی مقام کے خاندان والوں اور حامیوں سے اور مکہ والوں سے۔ یعنی یہ ایسی دشمنی کی جنگ نہیں تھی، محبت میں وہ امام علی مقام کو روکنا چاہ رہے تھے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرحدوں سے نکل گئے۔ بیچ راستے میں فرزدق نام کا ایک شاعر ہے بہت مشہور، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے اس وقت جو اشعار عربی میں کہے تھے وہ آج تک محفوظ ہیں۔ کہا اے امام، آپ کوفہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ ہیں ان کی تلواریں ہیں، وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور کام کچھ اور کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا میرے پاس اتمام حجت کے لیے جانا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تو یہ سب باتیں ہوتی رہی، تھوڑی منزل اور طے ہوئی تھی۔ میں یہ بھی بتا دوں امام علی مقام کے اس قافلے میں کتنے لوگ تھے، تقریباً یہ 82 لوگوں کا قافلہ بنا تھا، 82، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے یعنی امام حسین کے جو بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو تھے وہ سب اس میں موجود تھے، عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور امام مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تو شہید ہو گئے تھے، 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ اور تھے۔ امام حسن کے اپنے سگے بھائی کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور امام حسین کے خود کے 3 بیٹے بھی تھے، امام زین العابدین، علی اکبر اور علی اصغر، تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے۔ یہ امام علی مقام کے قافلے میں تھے، اور پھر آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ساتھ تھیں، اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھیں۔ ان کی سگائی ہو چکی تھی امام قاسم کے ساتھ جو امام حسن کے بڑے بیٹے تھے، اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی، وہ ساتھ ہوئی، اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، ام رباب اور شہر بانو۔ اور اس قافلے میں اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے۔ اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانثاروں سے مل کر، جو دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 کی تعداد کو پہنچا۔ بیچ راستے میں تھے تو سیدہ زینب کے 2 بیٹے عون و محمد، یہ دونوں آئے اپنے باپ کا خط لے کر۔ ان کے باپ عبداللہ بن جعفر ہیں، امام حسین کے بہنوی، سگے بہنوی بھی ہیں، اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے یعنی امام حسین کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے۔ انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو، بیچ راستے میں بھیجا، کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اگر آپ چلے گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، ہم کوفہ والوں کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں آپ واپس چلے آئیں، مکہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے۔ امام علی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا، اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ؟ اور تھوڑی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی۔ امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے۔ جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام، اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں امام حسین کے سامنے ایک بات تھی، کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا، اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا۔ صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا؟
امام عالی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں. یہ رازوں میں سے ہے. میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام عالی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے. ایک مقام پر پہنچے, عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے. انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس. انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں, کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر. ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا, مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا, ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے, ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی, توڑ دیا گیا ہے اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے لیکن ٹھہر گئے. پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا, اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے ایک خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے, اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو. آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے. انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے, صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے. لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے, جو جانا چاہے وہ چلا جائے, اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی. یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ ایک کے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے, نکل گئے اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا. اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے امام حسین کے ساتھ, کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں یا قصاص نہ لے لیں یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں. امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے, آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ قافلہ چل پڑا, امام علی مقام چلتے رہے. بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قین بجلی ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے, وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے. ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی. امام حسین نے ان کو بلوایا, وہ خیمے میں تھے. انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا. بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی یہ خیمے میں تھی اور ایسی ڈانٹ لگائی, کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری؟ آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے. تو آپ زہیر بن قیم بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی. ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے. کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کوفہ کا. زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو جو حالات تھے بتایا. زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں, تو واپس چلی جا, اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا. کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے, مجھے آنا نہیں ہے, میرا انتظار نہ کرنا. مال و دولت اسباب سب دے دیا اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں. یہ زہیر بن قیم بجلی یہ وہ شخص ہیں جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہے. یہ یہاں سے 7 جو ہوئے اور پھر یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا ایک علاقہ زبال آیا, وہاں پر انہوں نے قیام کیا. تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو 1 محرم آ چکی تھی. محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی. 1 محرم کی تاریخ تھی. عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں, تو اس نے حر بن یزید ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی, وہ پہلوان بہت مشہور تھا, حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا, یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر متی و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا. حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے. 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر
समझ लिया कि अब हालात बदल चुके, ये वो लोग हैं जो खत लिख लिख करके मुझे बुलाए थे और वो लोग इस फौज में आज सामने आए हुए। आते साथ हुर बिन यजीद से पूछा क्या बात है, किस बात का पैगाम लेकर आए हो? कहा सुना है आपने बगावत की है खिलाफत हक्का के खिलाफ और आपको गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से ये पैगाम सुनाता हूँ कि आप इस तरह से बगावत का पैगाम लेकर अलम लेकर नहीं चल सकते, आपको मैं मजबूर करके मुतियो फरमान बरदार करके लेके जाऊंगा। इमाम हुसैन ने उससे बात की, कहा हुर बिन यजीद तेरी माँ तुझ पर रोए, क्या तू ये सोचता है कि रसूलुल्लाह का नवासा एक फासिक और फाजिर शख्स के सामने मुतियो फरमान बरदार होगा? मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हुर बिन यजीद से कहा तो जवाब में हुर बिन यजीद ने कहा ऐ हुसैन, अरब का कोई दूसरा आदमी मुझे ये कहा होता कि तेरी माँ तुझ पे रोए तो मैं उसको पलट करके जवाब देता, लेकिन मुझे आपकी माँ की हुर्मत पाता है, मैं आपसे ये बात नहीं कह सकता कि आपकी माँ पर रोए, मैं अदब करता हूँ, आपकी माँ रसूलुल्लाह की बेटी है। इतनी तो अकीदत हुर बिन यजीद के दिल में थी। इमाम हुसैन से कहा कि आप क्यों निकले हैं और क्या चाहते हैं? इमाम हुसैन ने कहा पहली बात तो यह है कि ना मैं खुद अपनी मर्जी से आया, बल्कि तुम कूफा के 12,000 के करीब लोगों ने खत लिख करके मुझे बुलाया और कई मर्तबा काफिले आए हैं मक्का दावत देने के लिए। हुर बिन यजीद ने कहा हम उनमें से नहीं है जिन्होंने आपको दावत दी थी। इमाम हुसैन ने वो खतों का थैला निकाला जिसमें पूरे खतूत थे, उंडेल दिया और कहा ये खत देखो, ये खत देखो, ये खत देखो, इसमें लोगों की मोहरें हैं, दस्तखतें हैं। हुर बिन यजीद ने सब खत देखे और उसके बाद कहा ये और लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया, उनमें से हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। हालांकि उसकी फौज में कई लोग थे जिनकी दस्तखतें मौजूद थी। इमाम हुसैन उनको पुकार पुकार करके पूछते थे, लेकिन वो सारे कमीना खसलत लोग अपने सर झुकाए खड़े थे, बात नहीं करना चाहते और कहते कि हमने इस तरह से आपको नहीं बुलाया था, उस तरह से नहीं बुलाया था। बात बदल गई तो फिर इमाम हुसैन ने कहा देखो अगर मामलात ऐसे हैं कि तुमने नहीं बुलाया है मुझको तो वापस जाने दो मुझको, और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस चला जाऊंगा, या अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊं तो मुझे दिमश्क लेकर के चलो यजीद के पास, मैं बात कर लूंगा, जैसे मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर मुआविया से बात की थी, मैं बात करूंगा। और ये भी मंजूर नहीं है तो फिर मुझे किसी साहिल समंदर की तरफ भेज दो, मैं अपनी बकिया जिंदगी वहां गुजार लूं। ये इत्माम हुज्जत के लिए इमाम हुसैन ने कहा था, क्योंकि अपनी तरफ से यह कहना जरूरी है कि जबरदस्ती अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है, अपने खून से किसी को रंगीन नहीं करना है। हुर बिन यजीद ने कहा आपने अच्छे मशवरे दिए हैं, मैं ये बातें पहुंचाऊंगा उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, ये बातें पहुंचाऊंगा। हद तो यह है मेरे अजीजों, नमाजों का वक्त होता, जोहर का वक्त हुआ, इमाम आली मकाम के यहाँ से अजान हुई, आपने हुर बिन यजीद से पूछा उसके पास 1000 का लश्कर है, इमाम हुसैन के पास 82 लोग हैं। इमाम हुसैन ये पूछते कि हमारी जमात कायम हो रही है, तुम्हारी नमाज अलग होगी या हमारे साथ? हुर बिन यजीद कहता कि जमात तो एक ही होगी, इमाम आप ही होंगे। मैदान मुकाबिलीन का है, दो अपोजिट जमातों का है, लेकिन खुदा की कुदरत देखें उन जालिमों के दिल में भी ये बात थी इमाम तो रसूलुल्लाह का नवासा ही, नमाजों की इमामत के लिए इमाम हुसैन ही थे। यहाँ तक कि ये 1 मुहर्रम से लेकर ये मामला चलते रहे, 5 मुहर्रम आ गई, कंटिन्यू हुर बिन यजीद इमाम हुसैन के साथ था, या तो उनका रास्ता रोकता या उनको किसी तरह आगे बढ़ने के लिए कहता। एक जगह आई बनी मुकातिल, वहां के इलाके को कहते हैं, वहां पहुंचने के बाद हुर बिन यजीद ने कहा हम आपको मजबूर करना चाहेंगे इसलिए कि मैं हुक्म का पाबंद हूं। इमाम हुसैन ने कहा मैंने जो 3 शर्तें दी थी उसका क्या हुआ? कहा मैंने पैगाम भेजा है, उससे पहले मैं कोई काम नहीं कर सकता। फिर उसी ने मशवरा दिया कि एक काम करें, आप कूफा की तरफ भी मत जाएं, दिमश्क की तरफ भी मत जाएं, तीसरा कोई रास्ता ले लें, मैं आपके आगे पीछे चलता रहूंगा, जंग नहीं करूंगा, लेकिन जिस काम के लिए मुझे भेजा गया वो करूंगा। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, तीसरा रास्ता ले लिया। तीसरे रास्ते पर चलते रहे और तीसरे रास्ते पर चलते चलते एक इलाका आया जहां पर आपने पड़ाव किया। शाम का वक्त था और काफिले को उतारा गया, दरियाए फुरात किनारे था, और जैसे ही आपने वहां पर उतारा और अपनी तलवार के टेक से इमाम हुसैन बैठे हुए थे, ऊँग आ गई, नींद आई और ख्वाब देखा, अचानक उठ खड़े हुए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगे। सैयदा ज़ैनब जो आपकी हमशीरा आपकी बहन है करीब आई, कहा भाईजान क्या बात है, कोई डरावना ख्वाब देखा? कहा कोई कहने वाला हमसे कह रहा था काफिला चल रहा है और मौत करीब आ रही है, मौत करीब आ रही है। ये 7वीं मुहर्रम का दिन आ रहा था, 6ठी मुहर्रम हो चुकी थी, 7वीं मुहर्रम आ रही थी, शाम का वक्त था।
آپ نے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک آہ بھری اور کہا ہذا موضع رجالنا ومحط رحالنا ومناخ رکابنا۔ امام علی مقام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، ہمارے سامان اتارے جائیں گے، ومقتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جو ہمارے بہادر شہید کیے جائیں گے۔ میں نے سنا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنا قافلہ اتار دیا۔ یہ وہ جگہ تھی میدان کربلا۔ اس وقت کوئی آبادی قریب میں نہیں تھی، کوئی آس پاس گھر نہیں تھے، آبادی نہیں تھی۔ دریائے فرات قریب تھا لیکن ابھی دوسری صبح ہونے کو تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا۔ ایک شخص ہے عمرو بن سعد، تاریخ میں ایک ایسا نام ہے میرے عزیزو، یاد رکھو۔ سعد ابن ابی وقاص جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ کون سعد ابن ابی وقاص؟ جن کے متعلق میرے آقا فرماتے بھی ابی انت و امی ارمی یا سعد۔ جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ حضور نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ ایک ہی صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا، وہ سعد بن ابی وقاص ہیں۔ ایران کے فاتح، عراق کے فاتح سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹا ہے یہ عمرو بن سعد۔ یزید کی طرف سے اس کو رے نام کا ایک علاقہ ایران کا، وہاں کے لوگ باغی ہو گئے تھے، بغاوت کر گئے تھے، اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس مہم کو ختم کر کے آؤ، اور پھر اس کو یہ لکھ کر کے بھی بھیجا گیا کہ رے کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی۔ عمرو بن سعد اپنی فوج کو لے کر نکلا ہی تھا کہ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے بیچ راستے سے عمرو بن سعد کو بلا لیا اس کی فوج کے ساتھ، اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس سے کہا رے کی بغاوت کو بعد میں سر کرنا، پہلے حسین کی بغاوت کو سر کرو، وہ ہمارے قریب آ چکے ہیں اور تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ عمرو بن سعد ڈر گیا اور کہا مجھ سے یہ کام نہ لو، وہ رسول اللہ کے گھر والا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، ان کی نسبتیں مجھے پتا ہے، مجھ سے یہ کام نہ لو، میں لڑائی کے لیے نہیں جاؤں گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تو ٹھیک ہے، ہم دوسرے کسی کو بھیجیں گے اور رے کی حکومت کا جو پروانہ تمہیں ملا تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ دنیاوی لالچ ایسی ہے میرے عزیزو، ایمان غارت کر دیتی ہے۔ مال دولت اور پیسوں کی لالچ کبھی کبھار لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے، لوگ ایمان بیچنے پر بھی آ جاتے ہیں۔ آج کئی ایسے ہیں جو ظالم حکومتوں کے کارندے بنے ہوئے ہیں، حکومت تخت کو دیکھ کر کے ان کی گھی چاٹنے کے لیے، ان کی ملائی کھانے کے لیے وہ اپنا دین بھول گئے، اپنا ایمان بیچ دیے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، آج بھی یہ حالات ہیں۔ عمرو بن سعد صحابی رسول کا بیٹا پلٹ گیا اور کہا میں ہی جاؤں گا حسین کے مقابل میں۔ میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، باپ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اگر تمہارے ساتھ اللہ کا فضل نہیں تو یہ باپ کی نسبت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے۔ اللہ کا فضل تمہیں بچائے گا اور ایمان ہونا ضروری ہے۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا بدل گیا اور کہا 4000 کی فوج لے کر میں جاؤں گا حسین کا راستہ روکنے کے لیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے شاباشی دی، کہا جاؤ۔ عمرو بن سعد کو بھیجا گیا، 4000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد کربلا کے میدان میں اترا۔ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5000 کی فوج۔ حیرت کی بات ہے 82 لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے، ویسے دیکھا جائے تو 200-300 لوگ بھی کافی ہوتے، ڈبل بھیج دیتے، یہ تو ٹوٹل 5000 کی فوج بھیجی گئی۔ 5000 لوگ آئے اور اس کے بعد عمرو بن سعد جیسی آیا امام علی مقام امام حسین سے، چونکہ پہلے سے تعلقات تھے، جانتا تھا، آتے ساتھ میٹنگ شروع کر دی۔ رات کے وقت ادھر سے 20 سوار، ادھر سے 20 سوار، امام حسین کی طرف سے بھی ایک میدان میں جمع ہوئے، اور پھر ان دونوں لوگوں نے سواریوں کو دور کیا، تنہا بیٹھ گئے دریائے فرات کے کنارے۔ عمرو بن سعد نے پوچھا آپ کی کیا منشا ہے، آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ امام حسین نے وہی 3 باتیں رکھی جو حر بن یزید کو بتایا تھا۔ کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے واپس جانے دے دو، یا تو پھر سیدھے دمشق لے کر کے چلو، تم بھی ساتھ چلنا، ہم بات کریں گے، یا تو پھر مجھے کسی ساحل کی طرف بھیج دو سمندر کے، میں اپنی زندگی گزار لوں۔ عمرو بن سعد جو کہ پہلے کی جنگیں دیکھا ہوا تھا، امیر معاویہ اور حیدر کرار کے درمیان معاملات ہوئے تھے اور صلح کے بعد ختم ہوئے، وہ خوش ہوا اور کہا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، صلح ہو جائے گی، حسین قتل کی نیت سے نہیں آئے، جنگ کی نیت سے نہیں آئے، یا بھڑکانا نہیں چاہتے ہیں، فتنہ نہیں چاہتے ہیں، ان کی طرف سے جب یہ باتیں آئی ہیں تو اچھا ہی ہے۔ اس نے خط لکھ کر کے بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ حسین ابن علی یہ صلح کی نیت رکھتے ہیں اور یہ قتل نہیں چاہتے، لوگوں کا خون بہانا نہیں چاہتے، انہوں نے 3 باتیں یہ رکھی ہیں، تم قبول کر لو تو جنگ سے ہم بھی بچ جائیں گے، وہ بھی بچ جائیں گے۔
उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ये खत आया और गवर्नर हाउस में बैठकर जब वो खत पढ़ने लगा और दरबारी मौजूद थे उनके सामने सुनाया, और एक वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद पर भी ऐसा आया, उसने कहा चलो ये मामला सर हो गया, क्योंकि मेरा मोतमद खास है अमर बिन साद, उसकी बात पर मुझे भरोसा है, वो हमारा वफादार है, उसने अगर ये भेजा है तो बात सच्ची होगी, हुसैन लड़ना नहीं चाहते, लिहाजा हम इस जंग को सर्द होने के लिए छोड़ देंगे, खत्म कर लेंगे। ये बात अभी चल रही थी, निहायत ही अजली बदबख्त लाइन जमाना शिमर जिल जोशन नाम का एक शख्स था, दरबार में बैठा हुआ और खड़ा हुआ कहा, अमीर मुहतरम उबैदुल्लाह बिन जियाद, अगर हुसैन को वहां से लौटने दे दिया जाए तो उनकी फतह होगी और आपकी शिकस्त मानी जाएगी, वो इज्जत वाले माने जाएंगे और आप जलील माने जाएंगे। अगर वो चले गए तो अपनी बातों पर कायम नहीं रहेंगे और पूरा अरब उनके हाथों पर आ जाएगा। आज तुम्हारे पास वक्त है, आपने अमर बिन साद को जो भेजा है आप उसकी बात पर भरोसा करते हैं। हमें तो ये खबर मिली है रात रात बैठ करके वो अकेले हुसैन के साथ दरिया फुरात के किनारे बातें करता रहता है, उसकी गालिबन दोस्ती हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा खत भेजा है। पूरा माइंड चेंज कर दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद का। इसीलिए चमचे जो बड़ा काम करते हैं, हमेशा बड़े बड़े अमीरों का, बड़े बड़े सरदारों का, हाकिमों का दिमाग बदलने के लिए जो पाले हुए चमचे होते हैं, इनका बड़ा किरदार होता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर फिर गया, कहा ये बिल्कुल सही मशवरा देता है, हुसैन के साथ अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर सुलह हो जाएगी, यानी आया है तुमको सुलह करने नहीं भेजा गया, हुसैन का सर काट कर लाने भेजा गया है, तुम यहाँ कौन सी बातें करने आए हो। अम्र बिन साद ने गाली दी शिमर जिल जोशिन को, कहा तुझ पर कयामत तक लानत हो, तूने ठंडी होने वाली इस जंग को आग में भड़का दिया, हम तो कत्ल नहीं चाहते थे, लगता है तूने ही इब्ने जियाद को यह मशवरा दिया और उसको भड़काया और यह खत लिखने पर मजबूर किया। शिमर दिल जोशिन ने कहा वो सब बातें बाद की, फौज मेरे हवाले करते हो या सिपह सालारी बरकरार रखना चाहते हो। अगर सिपह सालारी बरकरार रखना है तो मैदान में उतरो, वरना मेरे हवाले करो और बात वापस चले जाओ कूफा। फिर भी लालच गालिब आ गई अमर बिन साद पर, कहा नहीं, मैं सिपह सालारी छोड़ नहीं सकता और ना कूफा वापस जा सकता हूं, मैं मैदान में डटा रहूंगा और सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैं चलाऊंगा। साहबी रसूल का बेटा, लालच दुनिया की ऐसी है, तमा हिर्स ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर जाती है, बर्बाद हो गया। और उसके बाद ये कुल मिलाकर फौज कितनी हुई, 22,000 की फौज हो गई। 22,000 का इतना बड़ा लश्कर, और उस तरफ निहत्ते इमाम आली मकाम के शहजादों के खिलाफ खड़े हैं। और हुआ यह था कि अमर बिन साद जैसी 4,000 का लश्कर लेकर 7वीं मुहर्रम को आया था, उस दिन से उसने पूरे दरियाए फुरात पर 500 आदमी खड़ा कर दिए थे पहरेदार, कि किसी हुसैन के खीमे के रहने वाले शख्स को फुरात तक आने ना दिया जाए। 500 लोग पहरा दे रहे थे पूरे फुरात पर, और खीमे हुसैन की तरफ पानी जाने नहीं दिया जा रहा था। 7 मुहर्रम से ही ये पानी बंद कर दिया गया था खीमे हुसैन की तरफ, और इस काफिले में बचा कुचा जो कुछ भी था वो भी खाना खत्म होने को आ गया। मेरे अजीजों, 22,000 का लश्कर जब आ गया तो ये 9वीं मुहर्रम का दिन था। 9वीं मुहर्रम का दिन था। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त अपने खानदान वालों को फिर जमा करते हैं और कहते हैं, देखते नहीं हो इनकी तरफ से इस तरह का लश्कर जमा पर जमा होता जा रहा है, और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, अगर वो मुझे कत्ल कर लेंगे तो उसके बाद वो तुम सबसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनको तकलीफ मुझसे है, इनकी खिलाफत की कुर्सी मुझसे हिलती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सबके सब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों से कहा, तुम्हारे बाप शहीद हुए कूफा में, तुम्हारे 2 भाई शहीद हुए, मैं नहीं चाहता कि मजीद जंग में तुम उतरो, तुम वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रात के वक्त जब ये कहने लगे, एक एक शहजादे ने जो तकरीर की है उस रात, अजीजा ने गिरामी, अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी, रो पढ़ोगे। हुसैन आजम के सामने ये बच्चे खड़े होकर के जो जुमले कह रहे थे, अल्लाह अकबर, वफादारी तो उनके खानदान में कूट कूट कर भरी हुई थी। हर बच्चा खड़ा होता और कहता, ये आप कैसा मशवरा हमें दे रहे हैं इमाम आली मकाम, इमाम पाक, आपके बाद जीना किसको कहते हैं, आपके बाद जिंदगी किसको कहते हैं। अगर आप यहाँ पर कत्ल कर दिए जाएं और हम जिंदा रहें तो हमारी जिंदगी पर लानत हो, हमारी जिंदगी पर अफसोस हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जब तक हम जिंदा हैं आपकी तरफ कोई तीर भी आए। इमाम आली मकाम के ये जानिसारों की जो जमात थी, कमाल के लोग थे, कभी इनको तादाद पर और कभी उनकी ताकत पर गम नहीं हुआ और खौफ नहीं आया। 82 लोग थे और जानिसारा ने अहले बैत में अब जो शुमार होता है, सुनिए। ये हालात जब बदलने लगे, शाम का वक्त आया, घोड़ा दौड़ाते हुए हुर बिन यजीद आया,
अमर बिन साद से कहा, शिमर जिल जोशिन से कहा कि क्या हुसैन जो 3 बातें कह रहे हैं तुमको उनमें से कोई मंजूर नहीं? अमर बिन साद ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से ये शिमर जिल जोशिन खत लेकर के आया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद सुलह चाहता ही नहीं, वो सिर्फ कत्ले हुसैन चाहता है। अमर बिन साद से ये हुर बिन यजीद ने कहा, तो फिर तुझ पर अफसोस है, तेरे बाप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, तुझ पर अफसोस है, तूने खानदान नबुव्वत को देखा है, इनकी परवरिश को देखा है, तो क्या तू तलवार उठाएगा हुसैन के खिलाफ? हुर बिन यजीद ये कोई दूसरा आदमी नहीं, ये सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आने वाला खुद ही पूछ रहा है, क्या तुम लोग हुसैन के खिलाफ तलवार उठाओगे? अमर बिन साद ने कहा, हम मजबूर हैं, तलवार भी उठाएंगे और उनका सर भी काटेंगे। इतना सुनने के बाद हुर बिन यजीद ने फौज को धक्का दे दिया, 1000 की, कहा, ये सारी फौज, ये सारी ताकत तुम्हें मुबारक हो, मैं जाता हूं शहजादे रसूल के पास। इसलिए कि दरमियान में खड़े होकर हुर बिन यजीद ने पुकार कर कहा, लोग कह रहे थे, ए हुर बिन यजीद तू क्या कह रहा है ये सब बातें? हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे ये महसूस हो रहा है मैं जन्नत और दोजख के बीच में खड़ा हूं, मेरे हाथ में रब ताला ने आज फैसला दिया है, और तू चाहे तो दोजख ले ले, चाहे तो जन्नत ले ले, इसलिए कि मैं जन्नत के हसीन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूं और किसी कीमत पर मैं जन्नत को सौदा नहीं कर सकता। इसलिए फौज तुम्हें मुबारक, मैं रसूलुल्लाह के उस शहजादे के पास जा रहा हूं जो जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन की तरफ से किस शहजादे ने ढोल बजाए? यजीदियों की तरफ से जंग का आगाज करने के लिए ढोल बजाए गए, तबले बजाए गए, नक्कारे, और उसके बाद फिर बिगल बजा करके लोगों ने ऐलान किया कि जंग छिड़ गई है। हैरत होती है उन जालिम कुत्तों पर कि रसूलुल्लाह के खानदान के 3 दिन के भूखे और प्यासे शहजादों से लड़ने के लिए 22,000 के नामर्दों की फौज जमा कर ली और जंग का ऐलान करते हो। फिर भी हुसैन आजम का एक शहजादा पीछे हटने को तैयार नहीं, मुंह फेरने को तैयार नहीं। जंग का बिगल बज गया तो घर के अंदर से खीमे से औरतें सहम गईं कि क्या हकीकत में ये पूरी फौज हम पर टूट पड़ने वाली है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। इमाम अली मकाम ने कहा, सबर सबर। फिर अमर बिन साद जो सिपह सालार था यजीदी फौज का, लोगों को बुलाया और जो झंडा उठाया हुआ था उस शख्स को बुलाया और कहा, गवाह रहना, कमान में तीर डालता है और सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के खीमे की तरफ फेंका। कहा, तुम लोग गवाह रहना, जंग की इब्तिदा करने वाला मैं हूं, सबसे पहला तीर चलाने वाला मैं हूं, ताकि अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास से मुझे इनाम और इकराम मिले और मेरे लिए जो परवाना रे की हुकूमत का दिया गया था उसका मैं हकदार हो जाऊं। ये कैसी लालच थी, ये कैसा हिर्स था, कैसा तमा है। अजीजा ने गिरामी औकात, जंग छिड़ गई तो हुर बिन यजीद जो शख्स थे जो खीमे हुसैन में एक रात पहले आए थे, इमाम अली मकाम के पास आकर कहते घोड़े से उतरे बगैर कि इमाम मुझे जाने दें, इमाम अली मकाम मुझे जाने दें। इमाम अली मकाम के दस्ते पाक को चूमकर वो मैदान में आए। ये सबसे पहले इंसान थे जो कूफियों को ललकारते हुए कहा, तुम्हें पता है कूफा में मेरा नाम क्या है? कूफा में मेरा नाम क्या है? मुझे कूफा का पहलवान कहा जाता है किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आओ। कूफी वैसे ही बुज़दिल लोग थे, तलवारों की झुरमुट में आते और झुंड में हमला करने वाले लोग। ये हुर बिन यजीद के पास कोई आने को तैयार नहीं था। अमर बिन साद बड़े बड़े लोगों का नाम ले लेकर धक्का देकर भेजा करता था कि जाओ इसके मुकाबिल में, जाओ इसके मुकाबिल में। हुर बिन यजीद का हाल ये था, बिफरा हुआ जैसे इंसान हो और जो करीब आए गाजर मूली की तरह उसे काट कर टुकड़े कर दे। एक ही हुर बिन यजीद है, तकरीबन कुछ घंटों में 120 लाशें गिरा चुका था। वो किसकी लाशें थी? हुर बिन यजीद ने यजीदियों के खीमे के अंदर ऐसी खलबली मचा दी थी। मैं अक्सर ये कहा करता हूं, एक दिन खीमे हुसैन में आने वाले हुर बिन यजीद की ताकत का हाल ये है, वो चंद घंटों में 120 यजीदियों के पसीने निकाल दे, बल्कि उनके खून को जमीन पर बहा करके दुनिया को ये बता दे, एक दिन से अगर दामन से दाबस वाबस्ता हो जाए तो ताकत का ये हाल है, तो फिर रसूलुल्लाह के खानदान में हुसैन की गोद में पले हुए शहजादों की ताकत का हाल क्या होगा। इसीलिए मेरे अजीजों, हुर बिन यजीद को कई जत्थे मिलकर के हमला करके हुर बिन यजीद को शहीद करते हैं। ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली जो काफिले में इमाम अली मकाम के साथ हुए थे वो आए, हबीब बिन मुज़ाहिर आए, मुस्लिम बिन औसजा असदी ये इमाम हुसैन के जानिसारों में से हैं, ये चाहने वाले मुहिब्बान अहले बैत में से हैं। ये आए, इजाजत लिए
اور امام علی مقام منع کرتے تھے، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مجھے بات کرنے دو. لیکن یہ جانثاران ایسے تھے، یہ محبان اہل بیت ایسے تھے، امام حسین کو باہر ایک قدم بھی آگے بڑھانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک ہماری زندگی ہے امام علی مقام تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی میدان میں ہم اترنے نہیں دیں گے. جتنے جانثار تھے سب آئے اور شہزادگان اہل بیت کو بھی آنے نہیں دیا. حبیب بن مظاہر آئے، مسلم بن اوسجہ آئے اور زہیر بن قین آئے. یہ بھی دوپہر کے قریب لڑتے رہے، زوال تک لڑتے رہے. یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے. کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے، موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے. امام علی مقام کے سگے بھائی جو تھے، مولا علی کی اولاد، امام علی مقام کے جو سگے بھائی تھے، عبداللہ بن علی، زید بن علی، بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے. یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں. حضرت عباس علمبردار یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں، یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ. یہ 5 بھائی آئے اور یہ کہ بات دیگرے، انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت یہ کہ بات دیگرے نوش کرتے رہے. عزیزان گرامی وقار، یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 شہزادے میدان کربلا میں خاک و خون سے وہاں پر ان کی لاشیں بکھر گئیں. تو اب سیدنا عباس علمبردار، یہ امام حسین کے بڑے بھائی، یہ چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں، یہ آئے، خیمے میں تھے، بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے. ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں میرے عزیزو، ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے، آج بھی روزے سے ہوں گے، ابھی دن نہیں ڈھلا ہے، لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے. کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے، جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. وہ صبر کا پیکر، وہ صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے لوگ تھے، کمال کے لوگ ہیں، کمال کے. بی بی سکینہ نے تیسرے دن کہا اگر چند قطرے بھی مل جائیں تو ہم تازہ دم ہو جائیں گے. حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں جاتا ہوں. وہ ایک مشیزہ اٹھائے اور تلوار لیا، نیزہ لیا اور کوفیوں کی صفوں کو ترہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے. حضرت عباس جیسے ہی وہاں گئے، کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، کوئی آ نہ سکا، سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے. اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے، جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے، کیونکہ خود بھی پیاسے تھے، 3 دن کی پیاس تھی. کہا پیٹ بھر کر پی لوں اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں. جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا. کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں، مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں، عورتیں پیاسے ہیں. چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا، مشکیزہ لے کر نکل پڑے. عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی، یہ جنگ مشکل ہو جائے گی. 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں، یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی، اس مشکیزے کو جانے نہ دو. دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا. مشکیزہ گھیرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں. خیمہ حسین نظر آ رہا ہے. کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا، ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا. دونوں ہاتھ مونڈوں سے اگر کٹ جائیں اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گھیرا ہو، ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن اس عباس کی جرات کو سلام، دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا، منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے، ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو. ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی، ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے. کٹ گئے بازو، لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا. جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی. پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو عباس علمبردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں، مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے. حضرت عباس علمبردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دی، شہید کر دیا. حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے، دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے، دوڑتے ہوئے چلے آئے. کوفی ہٹ گئے تھے.
شہید کرتے اور ہٹ جاتے، اپنے خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے، کٹے ہوئے بازو، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے۔ آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں، ہر سال جاتے دیکھتے ہیں، ان کے جو بازو ہیں، کٹے ہوئے ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں، الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے، سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے، اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے۔ 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی، آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے۔ آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا، الآن انکسر ظہری، اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور اس لاشے کو لائے، اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے، یہ 56 سالہ نواز رسول، تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین، تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام۔ خیمے پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے، جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے، 22 سال کی عمر تھی، جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی۔ مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان، میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں۔ امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے، تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی، تم جاؤ گے؟ امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان، میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں، اور اس میدان میں میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے جانے دیں۔ امام علی مقام نے بڑے آہ بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا۔ یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ طبری میں، کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے، اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی، ایک کوفی شخص ہے وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، چہرے پر وہ چمک تھی، رسول اللہ کی شباہت تھی، میرے آقا کا، خاندان اہل بیت کا۔ یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا، پکارا حل میں مبارزین، کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو۔ ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا، بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا، ایک بہت بڑا، اس کو سانڈ کہا جاتا تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے، وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا، کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو، میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے، میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی، وہ حیدر کرار کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، تجھے پتا ہے، مقابل میں جا۔ کہا نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا، ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے، بڑے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم کے پاس آیا۔ امام قاسم 3 دن کے پیاسے، لیکن تلوار ایسی چلتی تھی، ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا آیا، دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا۔ تیسرا آیا، اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح۔ چوتھا آیا، اس کو بھی مار دیا۔ ازرق اب بپھر گیا، میرے 4 بیٹے ایک کے بعد دیگر ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے۔ خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا، دہاڑتا ہوا، پکارتا ہوا، کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا، میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ امام قاسم نے کہا ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے، شہ سوار ہے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی، یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے، کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی۔ امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسے اس کو کہا، ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی۔ کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا۔ یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے، یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، لہذا اس پر حملہ کرو، سارے لوگ تیروں سے۔ ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے۔ ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا، 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا، اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا۔ یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی۔ اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے۔ حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے، ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی۔ عرب کہتے تھے
शबाहत थी, हम शबीह रसूल उनको कहा जाता है अली अकबर को। ये मौला हुसैन के पास आए, इनकी उम्र तो 19 साल की थी, 19 साल का जवान आया। किस अंदाज से रुखसत किया होगा अपने बेटों को इमाम हुसैन ने। हजरत अली अकबर को खुद घोड़े पर सवार करते हैं और बीवियों से कहते हैं इसे जाने दो। हजरत अली अकबर आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, जो बीमार थे, इमाम हुसैन के एक बेटे जो मैदान में बीमार थे, और उनको पकड़कर रोने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा भाई रो क्यों रहे हो, कोई भी हमारा जाने वाला रो कर नहीं गया है, तुम क्यों रो रहे हो। कहा मैं इन कूफियों से डर कर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे बाद ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमार हो, कहीं इन जालिमों के सामने तुम्हें हथकड़ियां डालकर ले जाकर खड़ा न कर दिया जाए। वो मंजर मेरी नजरों में है, इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद कुत्ते तुम्हारे साथ क्या कर लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं रसूलुल्लाह की अमानतें रखता हूं, सब्र करूंगा। हजरत अली अकबर घोड़े पर सवार होकर के आए। तारीख में इतने नाम हैं कि हमें याद नहीं रह जाते, इतने नाम कूफियों के लिखे हुए। बड़े बड़े लोग अली अकबर के मुकाबले में आए थे कूफा के, वो लोग भी आए थे जिन्होंने इनके बाप को खत लिख कर बुलाया था। हजरत अली अकबर का जोश ऐसा था, मारते थे, सफों में जाते थे और फिर घोड़ा दौड़ाते हुए वापस आते थे इमाम हुसैन की तरफ। यूं कूफियों के दरमियान सफों को चीरते हुए जाते और फिर वापस आते थे। बार बार आते थे तो क्यों आते थे, तारीख निगारों ने कहा है दूसरे जो गए वापस नहीं आए, अली अकबर ऐसे थे, सफों को चीरते हुए जाते थे और फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। इमाम हुसैन खीमे के बाहर टेक लगाए बैठे हुए थे। वो बोझल कुर्बानियां इमाम अली मकाम को किस तरह से बोझल कर चुकी होंगी। तारीख निगारों ने बताया अली अकबर से किसी ने पूछा कि क्यों बार बार आते हो, कहा बात दर हकीकत यह है हम 3 दिन के प्यासे हैं, कोई पानी नहीं देता। मैं हुसैन आजम मेरे बाप के चेहरे को देखता हूं तो प्यास कम हो जाती है, थोड़ी प्यास कम हो जाती है। ये इमाम अली मकाम के चेहरे पाक को देखते और यूं कहते अल आतश या बता, बाबा जान प्यास बहुत सताती है, प्यास। इमाम हुसैन जवाब में सिर्फ इतना कहते बच्चे सब्र कर, तेरे लिए फुरात नहीं हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर है। हजरत अली अकबर गए, जालिमों ने दोपहर तक मुकाबला किया, जोहर का वक्त आ चुका था। हजरत अली अकबर लड़ते रहे, इनको घोड़े पर से गिरा दिया गया और इनकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए। हजरत अली अकबर को जिस्म को ऐसे छलनी कर दिया गया था कि यजीदी बार बार घोड़ा दौड़ाते थे उस नाज़नीन नर्म नाजुक जिस्म पर, और इमाम अली मकाम हटाते रहे कूफियों छोड़ दो मेरा बच्चा जा चुका, छोड़ दो मेरा बच्चा खत्म हो चुका है। कूफी जब हटते तो तारीख निगारों ने बताया इमाम अली मकाम जिस्म को यूं समेटते थे, करबला के मैदान में समेटते थे। मेरे अजीजों किसी की मौत के बाद हमें आज लाश को उठाने में डर लगता है। उस बाप ने तो टुकड़े जमा किए हैं और अपने कंधे पर वो बोझ उठाकर लाते और खीमे पाक के पास लाशें जमा करते रहे, गिनते थे। हैरत होती है, मैं 1000 चाहता हूं कि गम का इजहार तन्हाई में हो, मजमे में ना हो, लेकिन दिल बेकाबू होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह के अहले बैत से जो हमारी अकीदतें जुड़ी हुई, हमारी मोहब्बतें जुड़ी हैं, मौला हुसैन को हम अपने नजात का जरिया समझते हैं और हमारा अकीदा उनसे वाबस्ता है कि कल क़यामत के दिन वो हमारी सिफारिश करेंगे, इसलिए उनका गम हल्का नहीं होता हमारे लिए। जब इमाम हुसैन इन शहादतों को देख रहे थे, आपकी बीवी छोटे बच्चे को लेकर आई थी, अली असगर को कहा इसको पानी पिला लाएं, हो सकता है इस पर रहम कर देंगे। हजरत अली असगर को ले जाकर कूफियों के सामने कहा था, ये बच्चा तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे तुम्हारी दुश्मनी नहीं, इसको पिला दो, इसकी माँ का दूध सूख गया है, इसको कुछ पानी मिल जाए, 6 माह का है। कूफियों की तरफ से किसी ने तीर चलाया और सीधे अली असगर के गले में आकर चुभा। वो बच्चा हिचकियां लेता हुआ जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। मौला हुसैन के हाथों में ये रोता हुआ बच्चा चला गया। इमाम हुसैन उस वक्त एक तीखा जुमला सुन रहे थे, कड़वा जुमला कूफियों की तरफ से। मारा तो मारा, लेकिन ये कहा ऐ हुसैन तुम्हारे बेटे को ऐसा पानी पिलाएंगे कि दोबारा नहीं मांगेगा। और सही में इमाम हुसैन खून में लथपथ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुए वापस आ रहे थे, और बच्चा जब खामोश था तो बीबियों को यह लग रहा था कि पानी पिला दिया गया होगा। बीवी आगे बढ़कर पूछती है बच्चा बहुत खामोश है, पानी पिला दिया गया? इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसा पिलाया कि अब दोबारा तुझसे कभी पानी नहीं मांगेगा। ये कह करके जैसे ही अली असगर को अपनी छाती से अलग करके दिखाया तो गला कटा हुआ है, तीर चुभा हुआ है, हल्कूम से खून रस रहा है। बीबियां तुम्हारे सब्र पर हमारी जिंदगियां कुर्बान, हम में से कोई तुम्हारे कदमों तक नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने जो सब्र का मुजाहरा करबला के मैदान में किया है रसूलुल्लाह के खानदान की बीबियों, सलाम हो तुम्हारी आंचलों पर, सलाम हो
تمہاری عزت و اطہار پر ہم میں سے ہماری زندگیاں تمہارے اس عزم کے 1/5 حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس چھوٹے بچے کو بھی لٹا دیا گیا. اس شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں. آج عاشورہ کا دن ہے. آج عاشورہ کا دن ہے امام عالی مقام کے لیے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ کربلا کا خونی منظر ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. امام علی مقام نے دیکھا یکے بعد دیگرے میرے بھائی گئے, میرے عباس کے بازو کاٹے, میرے بچے کو انہوں نے حلق سے چھلنی کر کے مار دیا, علی اکبر کو بھی شہید کیا, قاسم کو بھی شہید کیا, بچا کوئی نہیں تھا. ایک زین العابدین بستر سے اٹھ بیٹھا, جوان شہزادہ کہنے لگا بابا جان میں جاتا ہوں. امام علی مقام نے ماتھا چوما, کہا زین العابدین تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی, تجھے زندہ رہنا ہے. اور اگر میرے موت کے بعد بتا ان بیبیوں کو کون دیکھے گا, میرے گھر تو ابھی کوئی مرد بچا نہیں, کون جوان ہے جو ان کا سہارا ہوگا. لٹا دیا بستر پر, تم آرام کرو. مولا زین العابدین سجاد کی قربانیوں کو بھی میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں. امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں لیٹے لیٹے دیکھتے تھے, جانتے ہو ان کی زندگی کیسی ہو گئی تھی. کربلا کے بعد جب یہ مدینے واپس گئے تھے تو کبھی بھی کسی قصاب کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے تھے. کھلا گوشت دیکھتے ہیں, کوئی کسائی جو گوشت بھیجتا تھا, امام زین العابدین آتے تھے تو جلدی چادر ڈال دیتے گوشت پر. لوگ پوچھتے کیوں, کہا وہ جو امام آ رہے ہیں نا ابھی یہ کچا گوشت دیکھیں گے رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا. ان کی زندگی ایسی ہو گئی تھی. امام زین العابدین ایک بار ایک کسائی کو بلایا اور پوچھا تم جانوروں کو کیسے ذبح کرتے ہو. کہا قبلہ رخ لٹاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں. چیخ ماری اور کہا دنیا والے جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں, میرے باپ کو کوفیوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا, میرے گھر والوں کو 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا. ہر قربان ہونے والا جانور پانی پی کر کے ذبح ہوتا ہے. رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ بغیر پانی پیے دنیا سے گیا. یہ امام زین العابدین کی زندگی کا حال تھا. عزیزان گرامی وقار, غم ان کا حق تھا. کئی مرتبہ مدینے والے ان کے پاس آتے اور ان کو ہنسانے کے لیے کوئی باتیں کہتے ہیں, آپ ہنستے نہیں. زندگی بھر کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. لوگ کہتے غم ہو گیا, کبھی تو مسکرائیں. امام زین العابدین کہتے تم اس سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے باپ کے ٹکڑے ہیں, اس کے بھائی کے ٹکڑے, اس کے گھر کی عورتیں بے آبرو ہو گئیں, تم اس کے ہنسنے کی امید رکھتے ہو. لوگوں خیر کرو, شکر کرو کہ آنسو نکلتے ہیں, یہاں تو خون نکلنا چاہیے. یقیناً ان کے گھر پر جو حالات آئے میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی اور کے پاس ہوتے تو اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا. امام حسین عظیم اس قائد کو لاکھوں سلام. اب اس میدان کربلا میں بیویوں کے سامنے آئے. سیدہ زینب جلدی سے ایک صندوق لے کر کے آئیں, پیٹی لے کر آئیں اور اپنے بھائی کو اس صندوق کھول کر ایک جبہ پہنانے لگی. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ تھا. امام حسین نے کہا میری بہن, میری ہمشیرہ آج تو کیوں پہنا رہی ہے. کہا بھائی جان یہ جبہ میرے اماں نے دیا تھا, سیدہ کائنات فاطمہ زہرا نے دیا تھا اپنی موت سے 2 دن پہلے, اور کہا تھا بیٹی اس کو سنبھالے رکھنا, میرا لاڈلا ایک دن میدان میں اترے گا, اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا, تو اپنے ہاتھ سے اس کو یہ جبہ پہنانا, اس لیے کہ اس کو اس کی ماں سے بڑی محبت ہے. امام حسین کو یہ کہتی ہوئی وہ جبہ پہناتی رہی. امام علی مقام اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے, کیوں نہ روئے. ایک امام مسلم ہیں جنہوں نے ایک روایت بیان کی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک بوڑھی عورت اپنے چہرے پر چادر ڈالی ہوئی جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے. میں قریب جا کر پوچھا بی بی تم کون ہو. وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی اور کہتی ہے میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہا یہاں کیوں جھاڑ رہی ہو. کہا کل میرا بچہ یہاں گر کر شہید ہونے والا ہے, اس میدان کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں. میرے عزیزوں اس فاطمہ الزہرا کے اس عظیم لاڈلے کا آخری دیدار ہے, جس کے حلقوم کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے ان کا آخری دیدار ہے. جو دوش پیمبر کا راکب سوار ہے اس کا آخری دیدار ہے, جن سے شریعت مصطفیٰ چلی اس کا آخری دیدار ہے. رسول اللہ کا جبہ پہنا, امامہ پہنا, حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی, جعفر طیار کا پٹا اور حضرت امیر حمزہ کا نیزہ ہاتھ میں لیا. سارے تبرکات ایک ساتھ زیب تن کیے. امام علی مقام یہ سارے تبرکات پہن کر خیمے سے نکلنا ہی تھا کہ عورتوں کی آوازیں آ گئیں. کہا
छोटी सकीना आई और कहा बाबा जान ये कूफी तो 6 माह के बच्चे को पानी न पिला सके, आपके बाद ये हमारे साथ क्या करेंगे, आप किसके हवाले हमें छोड़ रहे हैं। इमाम हुसैन ने सिर्फ इतना कहा सकीना अल्लाह उसके रसूल के हवाले तुम्हें करके जा रहा हूं। सैयदा सकीना से कहा बेटी चाहे जैसे भी हालात हो जाए तो अपने हिजाब की पाबंदी रखना, तो अपने पर्दे की पाबंदी रखना। ये आखिरी वसीयतें थी अपने खानदान की अहली औरतों के लिए। और बीबियां ये चेहरा देखती रह गई। मेरे अजीजों, हम तो जनाजा जाते हुए लोगों का देखते हैं, रो पड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा जावेद घर से जब रुखसत हो रहा है दूल्हा बनकर, घोड़े पर सवार हुआ और वो अजीम उनका घोड़ा, जो वफादार घोड़ा, जो हर जंग में आपके साथ रहा, आज वो घोड़ा भी बढ़ने को तैयार नहीं था। आगे बढ़ने को उसको एड़ लगाई, उसको मारा, आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मौला हुसैन ने देखा घोड़े से उतरकर बीबी सकीना उसकी टांगों को पकड़े हुए बैठी हुई है और बार बार घोड़े से कहती जाती है कि ए घोड़े, ए सवारी, मेरे बाबा जान को न लेना, इसलिए कि आज अगर तू सवार करके ले जाएगा तो ये वापस नहीं आएंगे। नन्ही सकीना को आपने गोद में उठा लिया और कहा इस अजीम सवारी को ना रोकना, इसलिए कि आज मेरे इम्तिहान का दिन है और तुम्हारे सब्र के इम्तिहान का दिन है। ये कहते हुए इमाम आली मकाम घोड़े को दौड़ा दिए। ये आखिरी दीदार था फिर मैं हुसैन की तरफ से जो ये शहजादा गुलगू कबा रसूलुल्लाह का यह हसीन शहजादा निकला तो मैदान करबला में आकर फिर वो खुतबा दिया जो हुर बिन यजीद के सामने दिया था, अम्र बिन साद के सामने दिया था। आज 10वीं मुहर्रम थी, जुमा का दिन था और ऐन जोहर का वक्त है। उस वक्त हुसैन आजम करबला के रेगजारों में खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह पर दुरूद सलाम भेजा और कहा कुफियो, क्या तुम्हें मेरी निस्बत पता है? मैं उस फातिमा का बेटा हूँ जो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। क्या तुमने मेरे मुतालिक नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। क्या तुम्हें मेरी निस्बतें नहीं मालूम? और अगर इन हदीसों पर तुम्हें शक है तो अभी जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद है, अबू सईद खुदरी मौजूद है, अभी कई सहाबा रसूलुल्लाह के मौजूद हैं, उनसे जाकर तहकीक कर लो, क्या मेरे रसूल ने ये मेरे मुतालिक नहीं फरमाया? और क्या तुम्हें ये ज़ेब देता है कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उसी रसूल के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करो? ये खुतबा ऐसा दर्दनाक था, कूफियों में इसका असर हो गया, कूफियों के दिलों के अंदर एक रौब तारी हो गया। करीब था कि वहां बगावत हो जाती, करीब था कि लोग तलवारें छोड़ देते, करीब था कि लोग नेज़े फेंक देते, हलचल मच जाती, क्योंकि रसूल पाक के शहजादे की जुबान में जो असर था वो कमाल का था। खुतबा सुनकर कूफियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे। एक तरफ हुसैन अपने खीमे की तरफ दिखाते और कहते मेरा कौन सा बच्चा अब बचा हुआ है, मेरा कौन सा भाई अब बचा हुआ है, देखो तुमने मेरे खीमे को लूट लिया, मेरे घर के टुकड़े कर दिए, अब भी अगर तुम चाहते हो तो मैं माफ करने को तैयार हो, मेरे खून से रंगीन न करो अपने हाथ। कूफियों पर जब ये तकरीर असर करने लग गई, अम्र बिन साद खड़ा हो गया, शिमर दिल जोशन जो हरामुत्तहर कमीना इंसान था, जलील तरीन इंसान था, वो खड़ा हुआ और वो भी फसीह बली खुतबा देता था। खड़े होकर के उसने गालियां देना शुरू किया, आपकी इज्जत पर हमले करना शुरू किया, कहा ये कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, झूठा झूठे का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह, सबको गालियां दिया। और उसके बाद कूफियों से कहा अगर तुम में से एक भी बगावत कर गया तो मैं यजीद के सामने लिख कर भेजूंगा, तुम्हारी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे खानदान उजाड़ दिए जाएंगे, कूफा को तहस नहस कर दिया जाएगा, खबरदार कोई हुसैन की तकरीर पर दिल पजीर ना होने पाए। उसके बाद शिमर दिल जोशिन की तकरीर असर कर गई, फिर लोगों से कहा गया हम हुसैन की तकरीर से माइल नहीं है, उनकी तरफ रगबत नहीं करते, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा इत्माम हुज्जत के लिए मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, अब तुम्हारी मर्जी, आओ मुकाबिल के लिए। अब मुकाबिल के लिए जो लोग आए, हुजैल एक शख्स था, उसके बाद एक अब्दुल्ला बिन समदानी था और कई लोग ऐसे एक के बाद दीगरे आते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दो नहीं कई लोगों को मार कर गिराते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 100 के करीब लोगों को जख्मी कर चुके थे। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, फातिमा का गुल अजार, ये फातिमा का शेर हजारों में घिर गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इमाम हुसैन लड़ते रहे, कई लोगों को जख्मी करते रहे और उसके बाद वही मामला, प्यास की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, बेटों का गम अलग है, भाइयों की लाशें अलग है, बीवियों का अकेला होना अलग है। कितना बोझ लेकर मेरा हुसैन लड़ रहा था, कितनी जिम्मेदारियां लेकर ये घोड़े का शहसवार था। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुकाबला करते रहे,
تھک کر کے ان کی گردن جھک جاتی تھی، پھر تلوار اٹھاتے تھے، پھر لڑتے تھے، یہاں تک کہ عمرو بن سعد نے اور شمر ذی الجوشن نے، خولی بن یزید نے، یہ سارے لوگوں نے بھڑکایا اور کہا ایسے نہیں، جیسے اس سے پہلے ان کے خاندان کے بیٹوں کو پہنچایا گیا ہے موت کی تک، اسی طرح ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا۔ حسین ابن علی کے پاس 200 سواروں کو لایا گیا اور ہر جگہ سے تیر برسایا گیا، کبھی حسین کے جسم پر ادھر سے تیر آئے، ادھر سے تیر آئے، اپنے ڈھال سے بچاتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے بتایا ہے آپ کے جسم مبارک پر 72 تیر لگ گئے تھے، کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں تھا، چہرے پر بھی، سینے پر بھی، کندھوں پر بھی، پنڈلیوں پر بھی، رانوں پر بھی، پیٹ پر بھی، پیٹ پر بھی، ہر جگہ چیروں سے بوچھار، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا۔ امام حسین کے پاس اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ وہ تیروں کو نکال لیں، اور یہاں تک کہ گھوڑے سے اتر کر لیٹنے کا ارادہ کیا کیا، آپ کو یہ غم ستانے لگا زمین پر لیٹنے کے لیے جسم بھی باقی نہیں ہے، لیٹتے تو کوئی نہ کوئی تیر پر ہی لیٹتے اور تیر اندر چلا جاتا، گھوڑے پر ہی سوار رہے، پھر پکار کر کہا اے لوگوں دیکھو پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں اذانیں ہو رہی ہوں گی اور ممبر پر خطیب خطبہ دے رہا ہوگا، میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، جمعہ کا دن ہے، رسول اللہ کا خطبہ دے رہے ہوں گے، جمعہ کے دن لوگ نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ، کوفی ہٹ گئے، یہاں تک کہ تلواروں سے جو مقابلہ کرنے والے نامرد گیدڑ تھے قریب آنے کو تیار نہیں تھے، تیروں سے بوچھل کر دیا، چھلنی کر دیا، لیکن قریب آنے کو کوئی تیار نہیں، دور سے تیر پھینک کر کے حملہ کر رہے تھے۔ امام علی مقام ان کے تیروں کی طرف کوئی نظر نہیں فرمائی اور ان کی طرف نظر انداز کرتے ہوئے گھوڑے سے آپ پہلی مرتبہ اترے تھے اور میدان کربلا میں نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے نماز کے لیے رکعت باندھ لی۔ تاریخ میں یہ بتایا گیا چاہے وہ آپ نے نماز کی رکعت کے لیے باندھا ہو یا پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہو، جو بھی ہو عبادت ہی تھی، ان کا قدم قدم وہاں عبادت تھا، ان کا لمحہ لمحہ وہاں عبادت تھا۔ امام علی مقام تھکان سے چور تھے، اس کے بعد جب آپ کا سر سجدے کی طرف گر پڑا، آپ سجدے کی طرف گرے، خولی بن یزید، شمر ذی الجوشن دنیا کے بدترین لوگ تھے، قریب آئے، ایک شخص نے آپ کی پیٹھ پر پاؤں رکھا، دوسرے نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ کر کے آپ کی گردن مبارکہ کو جسم سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت تنہا علی کا لال خاروں میں گر گیا، فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا۔ حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، لوگوں میں آوازیں بلند ہو گئی، طبل بجنے لگ گئے، نقارے بجنے لگ گئے، جھنڈے اٹھا دیے گئے، اور اس کے بعد جشن کا ماحول تھا۔ ادھر سے بیبیاں یہ کہتی رہ گئی، سکینہ کہتی رہ گئی بابا کو ہم آخری مرتبہ ایک ہی بار دیکھ سکے۔ اب اس کے بعد میدان کربلا کی حالت یہ تھی، حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، ایک حسین کی لاش اٹھانے والا کوئی جوان نہیں تھا، وہ لاش مبارکہ وہیں پڑی رہ گئی، اور جس میں اقدس کربلا کے میدان میں ویسی ہی رہ گیا۔ کوفی یزیدی اتنی بھی اپنے اندر اخلاقی جرأت نہیں رکھتے تھے کہ لاش کو اٹھا کر کے رکھ دیا جائے۔ میدان کربلا میں بکھری ہوئی لاشوں پر وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اپنی سمت نکلتے رہے، اپنے اور جاتے رہے، اور حسین ابن علی کی شہادت کے بعد آسمان رنگین ہو گیا ہوگا، اس سورج نے آج تک ایسا واقعہ دیکھا نہیں ہوگا، زمین خون بہا چکی ہوگی، اور پھر کربلا کے میدان سے یہ پیغام رہتی دنیا تک پہنچایا جائے گا کہ ظالم کتوں نے حملہ کر کے میرے نبی کے گھرانے کو کاٹ تو دیا، لیکن اے کتوں بتاؤ تمہارے یزید نام کا کوئی بچہ بھی دنیا میں ملتا ہو تو لا کر کھڑا کرو، لیکن نہ لا سکو گے نہ یزید کی ذریت، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا نام۔ ہاں اگر گلی کوچے میں کہیں پر بھی جاؤ گے تو حسین نام کا ہر بچہ ہمارے محلے میں نظر آئے گا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سلام تربت حسین پر، تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، پھر زمانے نو کو ہے، پھر یزیدیت کے دور کا آنے کا ہے احتمال، پھر زمانے نو کو ہے تیری ضرورت
اے حسین تیری ضرورت، اے حسین، اے میرے عزیزوں، اے غلاموں، اے جانثاران اہل بیت، اللہ کریم ہمیں کربلا کے ان خاکساروں میں شمار فرمائے اور خاندان اہل بیت کے کتوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ کھڑے ہو کر کربلا کے جانثاروں کی بارگاہ میں ہم سلام عقیدت پیش کریں اور اس کے بعد مختصر بعد کربلا کے واقعات کے بعد ہم فاتحہ کریں گے اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کربلا کے خاکساروں کو بھی سلام اور فاطمہ کے لاڈلوں کو سلام عقیدت پیش کریں۔ پیاس امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قلم حسین کیسے ہے واقعات غم حاصل کروں رقم حسین دل میں تمہاری